کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا سمو تصحو، روزہ رکھو اور صحت پاؤ، روزہ رکھو صحت پاؤ۔ یہ حدیث پاک ہے، سمو تصحو، روزہ رکھو صحت پاؤ۔ تو روزہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اس کی روحانی اور جسمانی فوائد کے لیے یہ ایسی غذا ہے کہ جس سے جسم توانا اور طاقتور رہتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ، یہ بہاولپور کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم ڈاکٹر نے ریسرچ کی، اس کا نام تھا زوفرائے اس ڈاکٹر کا نام تھا۔ اس نے روزے کے عنوان کے متعلق ایک کتاب لکھی اور اس نتیجے پر پہنچا، وہ کہتا ہے کہ جس طرح روزہ جو ہے دوسرے فوائد ہیں اس کے، طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے یہ روزہ جو ہے انسان تو انسان، یہ حیوانوں کے لیے بھی زندگی کا سما مہیا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سال کے اندر تقریباً 7 ہفتے ایسے ہونے چاہیے، سال کے اندر 7 ہفتے ایسے ہونے چاہیے جو معدہ خالی رہے، اس سے صحت جو ہے وہ میسر ہوتی ہے اور بندہ توانا رہتا ہے۔ تو ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ سال کے اندر 7 ہفتے وہ لگائیں تو 42 دن بنتے ہیں، 42 دن بنتے ہیں وہ۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر احسان ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ 1 مہینہ سال کے اندر ہمیں ایسا عطا فرما دیا ہے جس سے ہمارا معدہ جو ہے وہ روزے کی صورت میں خالی رہتا ہے اور رب اس بندے کو صحت و تندرستی عطا فرما دیتا ہے۔ اور حمید اللہ یہ ڈاکٹر، اور اس کے بعد فتح خان ایک ڈاکٹر ہیں، اس نے ریسرچ کی، وہ کہتا ہے کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے اگر اس کو گردوں کا مرض ہو نا، گردوں کا، ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے اور گردوں کا مسئلہ بن گیا ہے نا، روزے رکھنے سے اس کے گردوں کو رب تعالیٰ ٹھیک کرتا ہے، کیونکہ سارا انحصار جسم کا جو ہے وہ معدے پر ہوتا ہے، سارا جس سے جو ہے خون کی سرکولیشن ہوتی ہے، ہارٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ معدے کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور جب معدہ ٹھیک رہے گا تو باقی اجزاء جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے۔ اور اس کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے نا، یورک ایسڈ کا، وہ 1 مہینہ لگاتار روزے رکھتا رہے، اس کا یورک ایسڈ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہمارے خلیے ہیں نا، اس میں ذرات ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جی سرخ خلیے کم ہو گئے ہیں خون کے اندر، یا وائٹ سیل کم ہو گئے ہیں، یا ریڈ سیل جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں۔ تو ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، روزہ، اور سارا دن جو ہے وہ معدہ خالی رہتا ہے اور یک بارگی کے اندر وہ کھجور یا پانی پیتا ہے نا، تو ایک بار جیسے وہ ریلیشن نہیں ہوتی، دوبارہ خون کو جو ہے سرکولیشن ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ خون جو ہے دوبارہ جو ہے وہ سرخ خلیے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے 5 لاکھ سے 35 لاکھ تک خلیے جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو تب بنتے ہیں۔